الحمد لله رب العالمين. تشفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے. کوئی انسان اپنی محنت سے، کوئی انسان اپنے پیسے سے یا حکمرانی سے کوئی نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے نبوت دیتے ہیں. اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے کہ صحابی بھی کوئی اپنی محنت سے یا کوئی علم حاصل کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اس کو صحابی بنایا. تو دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جو چیز کہا، جس چیز کا حکم دیا، اس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس چیز پر ویسے ہی عمل کیا. اگر کوئی پیسے سے، مالداری سے صحابی بنتا تو مکے کے بڑے بڑے مشرکین اور چودھری ایسے بغیر ایمان سے اس دنیا سے نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہا، جو غریب ہے وہ صحابی بن گیا. تو دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بعض تو ایسے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں کہ میرے ساتھ انہوں نے تجارت کی، اپنی جان کو میرے حوالہ کر دیا اور جنت انہوں نے کما لی. تو میرے دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی وہ جماعت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. 125 جنگ انہوں نے لڑی ہے، لیکن کبھی کوئی شکوہ و شکایت نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین موجود ہیں. جب ان کا موت کا وقت آیا تو جاتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں کہ او خالد، کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ تو بڑا دلیر تھا، تو بڑا بہادر ہے، تو کیسے کیا کہ موت کو دیکھ کر موت کے وقت تم کیوں رو رہے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، او لوگوں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں نے 125 جنگ لڑی، جہاں میں نے موت کو دیکھا اپنے آپ کو حوالہ کر دیا. یعنی میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے قیمہ بنا دے، میں اللہ کے راستے میں قتل کر کے آ جاؤں.
لیکن مجھے کیا کہ شہید کا درجہ نہیں ملا، مجھے شہادت نہیں ملی۔ آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بستر پر موت آئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے کئی جگہ جنگ لڑی اور جہاں میں نے موت کو دیکھا وہاں اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں آئی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کسی صحابہ نے کہا کہ وہ خالد، اللہ کے رسول نے تجھے کیا لقب دیا؟ فرمایا سیف اللہ۔ اللہ کے رسول نے ان کی بہادری کو دیکھ کر کہا تھا کہ سیف اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا لقب دیا تھا؟ فرمایا سیف اللہ۔ فرمایا کیا معنی؟ سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ فرمایا خالد اگر تو کسی جنگ کے اندر اگر مارا جاتا تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی نا۔ لوگ کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جس دن اللہ کے پاک نبی نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اسی وقت مجھے سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے جنگ کے اندر میری موت نہیں آئے گی۔ اگر تیری موت آ جاتی تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، تجھے کیسے موت آتی؟ میرے دوستو کیا تمنا تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی صحابہ سمجھتے تھے اسی میں ہماری نجات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نے آپ کو 2 جمعہ پہلے بتایا، اس کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ یہ بلی سے بہت پیار کرتا تھا اور بلی اس سے پیار کرتی تھی، کبھی گود میں آ کے بیٹھ جانا، کبھی قطر میں آ کے بیٹھ جانا۔ اپنے اولاد کی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی سے پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے دامن میں آیا اور بلی بیٹھ گئی، اور بلی بیٹھ جانے کے بعد وہ سو گئی، غافل ہو گئی، کھو گئی۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ اٹھے تو میں جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ اگر اٹھے گا بلی تو میں یہاں سے جاؤں۔ کئی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ بلی اٹھی نہیں، اپنے گھر سے کینچی منگوایا اور کپڑے دامن سے کاٹ دیے۔ اللہ کے نبی کے تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا او ابو ہریرہ تو بلیوں کو بات معلوم ہوتا ہے۔ جو ہی اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کہا اسی دن سے اس کا نام ابو ہریرہ ہو گیا۔ ہریرہ کی عربی کے اندر بلی کو کہتے ہیں۔ اسی وقت ان کا نام حدیثوں کے اندر تمام صحابہ سے زیادہ روایت کرنے والا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ہر جگہ کیا ہے ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، اصل نام غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے نکالا صحابہ اسی کو اسی پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی لے جا رہے ہیں سامان، اس کا بھی کچھ اور نام ہے، سامان لے جا رہے ہیں یا سامان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو کو سفینہ معلوم ہوتا ہے، یعنی تو کو کشتی معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کشتی سامان لے کر جاتا ہے اسی طرح تو سامان لے کر جا رہا ہے۔ اسی چیز سے ان کو جب کہا کہ تو سفینہ معلوم ہوتا ہے تو حضرت سفینہ کیا کیا اس کو ہر جگہ نام وہی پڑ گیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے نکالتے تھے، اگر مذاق میں بھی صحابہ سے کبھی کوئی چیز اگر اللہ کے رسول نے کہا اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ عزیز دوستو، اللہ کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ تیار کیا، ایک جنگ کے لیے ایک قافلہ تیار کیا، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس قافلے کو تیار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو کہا کہ سب سے پہلے اس قافلے کا جو جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھائی ہے۔ فرمایا اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا پھر اس کے بعد کیا کہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ سوچیں اور دیکھیں، صحابہ کی یہ واقعہ بتانے سے پہلے آپ کے دل کے اندر اس بات کو ذہن کے اندر بٹھائیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ محبت اور اطاعت صحابہ اللہ کے رسول سے کیسے کرتے تھے۔ آج کوئی انسان ہے تو یہ کہے گا کہ ہم
سے محبت نہیں کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، سب نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہیں، اور جب تک محبت اور اطاعت دونوں نہیں ہے کامیابی نہیں ہے۔ یہ محبت اور اطاعت دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں محبت نبی سے نہیں کرتا ہوں، فجر کی نماز کہاں ہے پتہ نہیں، کہاں ہے فجر کی نماز پتہ ہی نہیں، ظہر کی نماز کہاں ہے پتہ ہی نہیں۔ ہم اللہ سے رسول کی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرہ ہمیں پسند نہیں آتی ہے، کیا ہماری محبت؟ عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے ایک قافلہ تیار کیا اور جنگ کے اندر بھیج دیا اور فرمایا سب سے پہلے اس قافلے کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دینا۔ عزیز دوستو بزرگو، اللہ کے پاک نبی کو اشارے کو بھی صحابہ سمجھتے تھے، تمام صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر شہید ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد اس کو دینا، اس کے بعد اس کو دینا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے اندر موجود ہے، مدینہ کے باہر تک اللہ کے رسول اس قافلے کو روانہ کر دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، اس جنگ کے اندر میں شہید ہو جاؤں گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، میرا سواری بڑا تیز ہے، میں کیوں نہیں اپنے نبی کا آخری دیدار کر لوں، میں اپنے نبی کا آخری چہرے کو دیکھ لوں، میں اپنے نبی کی آخری نماز جمعے کی نماز پڑھ لوں، پھر شام سے پہلے اپنے قافلے کے اندر جا ملوں گا۔ اس کے اندر یہ تمنا تھی، کوئی دوسرا خیال نہیں۔ اور میرے دوستو، یہ کہہ کر قافلے سے پھر مسجد نبوی کے اندر آ گیا، گھر نہیں گیا۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جب جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آیا، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی اتنا غصہ ہوا کہ کبھی میں نے ایسے غصے میں نہیں دیکھا۔ فرمایا عبداللہ، میں تجھے قافلے کے اندر تو بھیج دیا تھا، میں جنگ کے اندر تجھے بھیج دیا تھا، آج تو یہاں تو کیسے؟ میرے عزیز دوستو، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، آپ کے اشارہ سے، آپ کی باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ میری آخری جنگ ہے۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہے گی۔ میں سمجھ گیا اے اللہ کے پاک نبی، میں گھر نہیں گیا اور نہ گھر جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ ذرا میرے دوست سوچو تو صحیح کہ اگر کل یا پرسوں ہماری موت کی خبر آ جائے یا ہماری موت آ جائے گی اور ہمارے ہر چیز کا اختیار ہے، ہم کہاں پہلے مسجد جائیں یا بال بچے کے پاس جائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچے کے پاس نہیں گیا کہ اس کے بعد تم ایسے بیٹیوں کو ایسے کرنا، بلکہ مسجد نبوی کے اندر آیا اور اس کے تمنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں، اللہ کے رسول کے دیدار کر لوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا، اللہ کے رسول، آپ کی بات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ میری آخری جنگ ہے، میں اس میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ سے محبت ہے، آپ کے چہرے دیکھنے کے لیے آیا، آپ کے پیچھے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، میرا سواری بڑا تیز ہے، اے اللہ کے رسول، شام سے پہلے میں اپنے سواری کے اندر جا ملوں گا۔ کیا میرے دوستو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اور کتنا اچھا، اس کے نیت کتنا اچھا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھوں، اللہ کے رسول کے پیچھے اللہ کے رسول کے چہرہ کو دیکھوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا کہا کہ شام سے پہلے ملوں گا؟ فرمایا یاد رکھو اے عبداللہ، اللہ کے رسول نے اتنا کہہ کر سانس لیا، 5 سانس لی،
اور فرمایا ہے عبداللہ وہ جو جماعت جو صبح صبح چلی گئی ہے اور تم اس جماعت کو چھوڑ کر میرے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن جس جماعت کو میں چھوڑ کے بھیج دیا تھا اس جماعت سے تم میرے پیچھے آئے ہو یا میرے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ جا کے میں شام سے پہلے مل لوں گا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب وہ جماعت والی جنت کے اندر جائے گی تو وہاں کھڑا رہے گا اور وہ جنت کے اندر چلے جانے کے بعد 500 سال پیچھے تجھے جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ 500 سال کیا اس کے دل کے اندر کوئی اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا اطاعت کہ تو نے اس کو چھوڑ کر میں نے بھیج دیا تھا، تم آ گئے ہو میرے پیچھے نماز جمعہ کے اندر پڑھے ہو اور شام سے پہلے تم مل لو گے، لیکن وہ جماعت جو جنت کے اندر جائے گی 500 سال بعد تم جنت میں جائے گی۔ آج ہمارا کیا خیال ہے میرے دوستو؟ شرک اور بدعت کر رہے ہو ہم جنت میں جائیں گے، کب جنت میں جاؤ گے خود سوچو۔ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ہر قدم قدم پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم کب جنت کے اندر جائیں گے سوچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار لگے ہوئے ہیں، فیصلے پر فیصلے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی اور لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور میرے دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور بہت دیر سے کھڑے ہیں اور فیصلے پر فیصلے کر رہے ہیں۔ غفلت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، گلاس کو رکھ دیا اور پھر میرے دوستو فیصلے پر فیصلے کر رہے، کافی دیر ہو گئے۔ پھر صحابہ سے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عبداللہ اے مسعود میں تو یہ تو پانی کے لیے لانے کے لیے کہا تھا، ابھی تک پانی نہیں لایا، میرے گلے سوکھ رہا ہے۔ فرمایا حضرت میں تو پانی لا دیا تھا، دیکھو گلاس خالی ہے۔ میرا سوچو میرے دوستو، ذہن کو صاف کر کے اس بات کو دماغ کے اندر بٹھائیں۔ کہا کہ پانی لایا تم نے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں نے پی لیا۔ فرمایا ہاں آپ نے پی لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوچا کہ میں کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اور پانی بیٹھ کر پینا اپنے نبی کا سنت ہے۔ جو ہی میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ میں کھڑے کھڑے پانی پی لیا، وہاں سے اٹھتا ہے، وہاں سے نیچے آتا ہے اور وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور سجدے کے اندر جا کر رونے لگا اور کہنے لگا اللہ کل قیامت کے دن نبی کو میں کیا دکھلاؤں گا، نبی کی سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا، عمر نے تو کھڑے ہو کر پانی پی لیا، اے اللہ میں کیا نبی کو منہ دکھلاؤں گا۔ اور سائنس میڈیکل کہتی ہے کہ کوئی چیز اندر چلے جائے پھر باہر نکلنا ناممکن ہے، کئی کروڑے تک نکلے گا وہ بھی پوری چیز نہیں نکلے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں، یا اللہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کیسے میں منہ دکھلاؤں گا، جب سے میں ایمان لایا ہوں آج تک میں کبھی نبی کی سنت میرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں کیا، یہ تو ایک گلاس پانی میرے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن کیا نبی کو میں چہرہ دکھاؤں گا، نبی سے کیسے ملوں گا؟ غیب سے آواز آتی ہے عمر اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالو، حلق کے اندر انگلی ڈالو، میں سارا پانی باہر نکال دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلی اپنے منہ کے اندر ڈالا اور پانی نکل گیا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر پانی رہے گا ہی نہیں، قیامت کے دن اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اے نوجوانوں، اے میرے دوستو ذرا سوچو، ایک سنت جو پانی بیٹھ کر پینے کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وہ بھی غفلت سے پانی پی لیا، اتنا اللہ کے پاس رویا۔ آج ہمارے دیکھ لو شادی بیاہ میں ہم دعوت دیتے ہیں کھڑے کھانے کے لیے، یاد رکھنا میری بات کو کڑوی لگے گی، خدا کی قسم انسانوں کو کھڑے ہو کر کھانے کا نہیں ہے، جانور کا ہے، جانور کا جن کے اللہ نے 4 پاؤں دیے وہ کھڑے ہو کر کھانے کا ہے، انسانوں کے نہیں ہے۔
آج ہم کھڑے کھڑے کہاں کہ اپنے زندگی میں نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے زندگی میں سوچو تو صحیح کہ میرے زندگی میں نبی کی کیا کیا سنت ہے کیا نہیں، کبھی ہم نہیں سوچے۔ میرے دوستو جنگ احد ہے، ایک جھلکی دکھاتا ہوں۔ جنگ احد ہے، مدینے کے اندر کیا خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینے کے اندر کوہرام مچ گئی، مدینے کے اندر کوہرام مچ گئی، بچے بوڑھے عورتیں سب رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک انصاریہ عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتی ہے اور فرمایا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو اس بات کو میں تسلیم نہیں کروں گی۔ سواری کے اوپر سوار ہوا اور میدان احد کے اندر وہ عورت جانے لگی۔ اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے میرے ساتھیوں، جہاں تک میری زبان کو پہنچے گی ذرا اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ کر سوچنا۔ وہ عورت بنی احد میدان کے اندر جاتا ہے، ایک صحابی راستے کے اندر ملتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول کی حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن فلاں جگہ میں نے آپ کے بیٹے کی لاش دیکھا۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے دوستو، وہ کہتا اللہ کے رسول کی حال ہم کو معلوم نہیں، لیکن فلاں جگہ آپ کے بیٹے کی لاش کو دیکھا۔ اس مائی کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی کیسے محبت ہوگی، تصور مس نہیں کرتی ہے۔ یہ خبر سن کر کے میرے بیٹے کی فلاں جگہ لاش ہے، ادھر لاش کی طرف نہیں جاتی ہے بلکہ آگے بڑھتی ہے اور ایک دوسرے صحابہ ملتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول کی کیا حال ہے۔ وہ صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں پتا نہیں، لیکن فلاں جگہ میں دیکھا ہوں آپ کا شوہر آپ کا خاوند کا انتقال ہو گیا، اس کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس مائی کے دل کے اندر کیا گزری ہوگی، ابھی بیٹے کی خبر سنا تھا، ابھی شوہر کا خبر سنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل کے اندر کیسے محبت اور عشق ہوگی، تس مس نہیں کرتی ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد پھر وہی سوال کرتی ہے، کسی نے کہا آپ کا بھائی فلاں جگہ ہے، آپ کو بھائی کو بھی شہید کر دیا۔ پھر آگے بڑھتی ہے، کہا آپ کا باپ کا بھی شہید کر دیا۔ اس جنگ کے اندر ان کے 4 شہید ہو گئے تھے، بھائی، بیٹا، خاوند اور باپ۔ ذرا میرے دوستو، میرے زبان کہنا آسان ہے، اس سے زیادہ سن لینا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اس مائی کے پوچھو جن کا بھائی بھی نہیں رہا، جس کا بیٹا بھی نہیں رہا، جس کا سرتاج اس کا شوہر بھی نہیں رہا، اس کا باپ نہیں رہا، اس کے دل کے اندر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن کبھی باپ کی لاش کی طرف نہیں کیا، بیٹے کی لاش کی طرف نہیں کیا، خاوند کی لاش کی طرف نہیں کیا، بلکہ چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ جاتی ہے، کسی نے کہا کہ وہ خاتون آ رہی ہے جن کے بھائی، باپ، شوہر چاروں شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کو روکنے چاہا، اللہ کے رسول نے کہا مائی بڑی افسوس ہے، آپ کا خاوند کا کیا کہ شہید ہو گئے، آپ کا باپ کا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، آپ کو میں دیکھ رہی ہوں، تمام کے تمام غم اور کیا کہتے میرے غم دور ہو گیا۔ یہ کب؟ جب انسانوں کو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہوگی تب۔ آج میرے عزیز دوستو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، اپنی ماں، باپ، بھائی، بہن، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جب تک اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، خدا کی قسم کامیابی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کا ایک خون نکلوایا ایک پیالے کے اندر۔ پہلے زمانے کے اندر ایک علاج ہوتا تھا، ایک صحابہ کو دیا، کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ دفن کر دینا، یہ نبی کا خون ہے، کسی کا پاؤں نہ لگے، ایسی جگہ دفن کرنا۔ وہ صحابہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہے اور وہ دیا، اور میرے دوست کو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تجھے کہا تھا نا کہ یہ نبی کا خون ہے، ایسی جگہ دینا کسی کا پاؤں نہ لگے۔ میرے دوست عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ایسی جگہ اس کو دفن کر دیا ہوں جہاں کسی کے پاؤں کی دور کی بات ہے، کسی کی نظر وہاں نہ پڑے۔ فرمایا کہ عبداللہ آخر وہ کس جگہ پہ تو نے دفن کیا، کہاں اس کو کیا ڈال کر آ گئے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں
پیچھے کیا اور میں نے سوچا کہ نبی کا خون ہے، اس کو میں کہاں رکھوں، کہاں دفن کروں، ہو سکتا ہے کبھی کسی کا پاؤں لگے، اس لیے میں اس کو پی لیا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جا عبداللہ 7 پشت تک تمہارے جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ محبت ہے میرے دوست۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کیا کہ ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی دے، سونا مرنے کے لیے پہننے کے لیے حرام ہے، اللہ کے رسول نے اس کو لیا نکال کر پھینک دیا، فرمایا کیسی تعجب کی بات ہے کہ تم آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو۔ جب میرے دوستوں مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول چلے گئے، صحابہ نے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس کو بیچ دو یا گھر کی خواتین کو دے دو۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو اللہ کے پاک نبی نے پھینک دیا ہو دوبارہ میں اس میں ہاتھ لگاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی محبت تھی۔ اس لیے میرے دوستوں نوجوانوں، ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہے، عمل نہیں ہے، اور جب تک کہ اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں لاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی۔ عمل کرو میرے دوستو، عمل کرو، عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت